اب میں سادہ سے بات کر رہا ہوں، جس کو نبی سنوارے اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے والا خود تو بگڑ جائے گا. علی کا کچھ جانا تے بگاڑن والے دا کچھ رانا. اللہ اللہ تے خیر صلی اے مسئلہ ہے. اب سمجھ آئیے گرامی قدر حضرات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا مقام عام نہیں ہے. سنیے نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرما بھی 6 دن گزرے تھے. توجہ ہے. ادھر سے حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے مسجد نبی کے دروازے پر، ادھر سے مولا علی آ گئے مسجد نبی کے دروازے پر. حضرت صدیق اکبر پہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، واری جاؤں. دلے نہیں پینا، سنی بنو، جڑا جڑا ٹکر کھادا پاکاں دے نام تے حلال کرو. آپ نے فرمایا علی پہلے آپ داخل ہو جائیے. صدقے علی تو بنیا ترکڑا بندہ بولے 2 نمبر بندے دے وس دی گالی، اور ایتھے مینوں 2 نظر کوئی نہیں پیا ہوندا، ایتھے 1 نمبر ہی بیٹھے نے. توجہ. آپ نے فرمایا ابو بکر میں تیرے تو اگے کیویں جاواں، تو تے ہے رسول اللہ دا خلیفہ، میں اگے نہیں جانا، تو خلیفہ ہے، بس آپ آگے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا علی میں تیرے تو اگے نہیں بات سکدا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میں نبی پاک نو یہ فرما دیاں سنیا ہے. حضور فرمایا ہے علی دا میری بارگاہ چ او مقام ہے جیڑا میرا رب دی بارگاہ چ ہے. ایڈیاں بڑیاں تیریاں شاناں تے علی میں تیرے تو اگے کیویں جاواں، اگوں بھی مولا علی سننا. آپ نے فرمایا جی اے گل ہے تے میرے کول بھی سن. کی ہویا؟ فرمایا میں بھی نبی پاک نو فرما دیاں سنیا ہے. فرمایا کسے بندے دے دروازے تے صبح دے ٹائم تے نور نہیں ہوندا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوندا ہے. اگر ہر روز نور آندا ہے تے میرے ابو بکر دے بوئے تے آندا ہے. اوے تیرے بوئے تے ہر ویلے نور رہے، میں تیرے تو اگے کیویں بات سکنا. ایک دوسرے دیاں شاناں پہ بیان کردے نے. آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا ہاتھ اگے کرو نا. ہاتھ اگے کیتے تے دوواں ہاتھ پھڑیا آدھے موڑا پا کٹھے ہی داخل ہو جائے. ہن تو بولو جا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہے ان کا پیار. ایسے بیان کر شان علی. نفرت نہ ہو، پیار ہو، محبت ہو، سکون ہو. لوگ تو ایسی بےہودہ بات کر جاتے ہیں، خدا کی قسم زمین بھی کامتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اہل سنت جب بات کرتے ہیں تو دل بھی جھومنے لگ جاتا ہے. واہ سواد آ گیا ہے پاکاں دی گل سن کے. اور سنو میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. کیا پتا حضرت علی المرتضیٰ کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا شان ہے. جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق دا آخری ویلا آیا ہے نا، انہاں علی نو یاد کیتا ہے. سبحان اللہ. اور میری قوم ترکڑے ہو کے سنیا ہے، جس ویلے مولا علی دا آخری ویلا آیا انہاں ابو بکر نو یاد کیتا ہے. نہیں مولانا ایسے ہی تیری بات کو کیسے مان لے، دلیل دے. ہاں میں کہ جدو شانہ تے گل آوے دلیلاں منگ دے ہو. کوئی نہیں یار، میں تو رات بھی رانا پیا تو نجیب ال رہے پوساں. کوئی نہیں، میں دلیل والی گل ہی ہے نا. کتنی دلیلاں درجن نہ رج وئی سے. اوئے بول اوئے میرا سنی، کوئی ایسی گل نہیں ہے یار، ہم دکھائیں گے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت آیا نا، آپ نے فرمایا علی کو بلایا جائے، میرے پاس میرے بھائی علی کو بلایا جائے. حضرت علی تشریف لے کے آ گئے. جملے غور دے نال سننے نے، ہر گل تے آکھنا نہ پوے تو تھوڑا جا جاگ بھی لیا کرو. فرمایا یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی جس ویلے میں فوت ہو جاواں نا تے مینوں غسل تو دینا ہے انہاں ہتھاں دے نال جنہاں دے نال مصطفیٰ نو غسل دیتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کثیرت حلبیہ چاہ کے پڑھ لیں، اہل سیر نو پچا کے پڑھ لیں. امام رازی دی تفسیر کبیر بھی ذرا تفصیل دے نال پڑھی، کاشا ہور بھی لب جسی آئی. موڈلے پہ گئے. فرمایا علی غسل مینوں تسی دینا ہے انہاں ہتھاں دے نال جنہاں دے نال مصطفیٰ نو غسل دیتا ہے. آگے بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا وکفنونی وحنتونی. فرمایا پھر کفن بھی دیا ہے تے مینوں جناب غسل بھی کر کے اس تو بعد خوشبو بھی لامنی ہے. کہا جی ٹھیک ہو گیا. غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، خوشبو ہو گئی. پھر فرمایا وحملتنی الی باب
رسول اللہ علی. ہوں اگلی گل تے میں مٹھا بولے سا, جے کوئی نہ بولیا نا اس اے مینوں آکھن دیو وات تو 2 نمبری تے کردا پیا ہے. وہ گل لے وے فرمایا علی مڑ مینوں اپنے موڑیاں تے چا کے تے نبی دے روضے تے لے ونجی. ہوں آئی نا چس, ہاں جی مینوں موڑیاں تے چا کے تے نبی پاک دے روضے تے لے جانا. تے موڑ میں کی آکھاں, فرما آکھنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن, اے ابو بکر تے اجازت پہ منگدا ہے. فرمایا موڑ, فرمایا جو جواب آوے علی اودے تے عمل کرنا ہے. بولو ترکڑے ہو وہ صوفی, مدینے جاویں مدینے جاویں, او شالا ماں پہ او سنے جاؤ مدینے. وہ گل سن کے لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اس دے وچ تھوڑے جے پھول بھی چون لئیے. بات تو آپ نے سن لی. حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں فرمایا کہ انہاں ہتھ نہ غسل دینا جنہاں دے نال نبی نو دتا؟ حضرت ابو بکر امت نو عقیدہ پہ دیندے نے او شرک دے فتوی لاؤن والیو چبلوں, ذرا غور دے نال سنیا ہے. اے ہاتھ نبی نو لگے ان تے نہ ہتھاں دے وچ برکت ہے تے برکت بزرگاں دی لے لیا کرو. ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس تو اگلی گل بھی دسی ہے, او مینوں تے علی نو بھوکن والےو نسلی کتےو, اے گل بھی یاد رکھیا ہے جی علی دا تے میرا اج اتنا پیار ہے سمجھ ونجو اسی ہے ہی پیار والے. اوئے بولو سبحان اللہ. اور اگلی گل فرمایا علی کفن بھی دینا ہی, خشبو بھی لونی ہے, غسل بھی دینا ہے تے موڑیاں تے چاونا ہی. تے میں کہ بولا علی نے چاہیا کہ نہیں چاہیا؟ کہ چاہیا ہے. اچھا تے میں آکھیا جے نو غسل بھی علی دے وے, کفن بھی علی دے وے, خشبو بھی علی لاوے تے موڑیاں تے بھی علی چاوے, میرے عقیدے چ نو ابو بکر نہ کہے کی آکھا. بولا اور روضہ پاک تے لے کے چلے گئے. اجے پھول ہور بھی ہے نے جے تھوڑا جا غور فرما ہوتا. چلو ایک میں سادہ گال کرنی ہے, میں تھوڑی سبحان اللہ تو سمجھ جانی. کیا خیال ہے حضرت ابو بکر ہی نا دستے پے, اگرچہ نبی پاک نو 2.5 سال ہو گئے آپ دے روضے دے وچ نے, پر نبی پاک اپنے روضے وچ بھی سن دے نے کہ باہر کون آیا ہے. 5 بندے رہ گئے جو نہیں بولے, مجھے نظر آ رہا ہے یہاں بیٹھے ہیں. تکڑے ہو کے بولو بھی, تکڑے ہو کے بولو. اور پھر مولا علی نے بھی نہیں آکھیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم دا شہر ہاں, نبی دا میں نبی علم دا شہر ہے, میں دروازہ ہاں. ابو بکر تینوں نہیں پتا مرن تو بعد نہیں منگنا, کوئی قبر والا نہیں سندا, کوئی اودے تے نہ جاوے تے جے علی لے گیا. یہ دا مطلب ابو بکر دا بھی عقیدہ ہے نبی سن دے نے, تے علی دا بھی یہ عقیدہ ہے نبی سن دے نے. او پچھلے ٹیکاں لاؤن والےو بولو تا صحیح ہو, مدینے ونجو تیرا عقیدہ کھل رہا ہے. صدقے صدقے او ٹیک لاؤن والے بابے میں نے خوش کر گیا نا یار. زندہ آباد, زندہ ہے ہدلے بھی خوش کر گیا, زندہ آباد. اونچی بولو اونچی. یا علی توجہ ہے. اگلی جڑی گل ہے نا, یہ نال تو دماغ دیاں کھڑکیاں کھلیاں. میں پوری گارنٹی دے نال کہنا مولا علی دا نوکر ہاں, پوری گارنٹی دے نال. جے اگلی گل جناب نو سمجھ آ جاوے, جے دل دیاں کھڑکیاں نہ کھلن تے مینوں کھلو کے آکھیا مولوی تیری تقریر دی چاس نہیں پئی آوندی, میں تقریر بند کر دیاں گا. اوکے ہیں ایسی گل, میں کہ جی آ تکڑے ہو کے بمی. جس ویلے مولا علی پاک نے موڑیاں تے اٹھایا, سارے صحابی نال سن, کسی نے بھی نہیں آکھیا علی ساریاں دا جناب جنازہ ادھر لے جانا ہے, اج ادھر لے جانا. انہاں نو پتہ ہی علی ہے. نا 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 انج نہ کر بھئی, انج نہ کر. اگلی گل جس تے میں آکھیا دل دیاں کھڑکیاں کھل سن, جدو نبی پاک دے روضہ انور دے دروازے تے لے گئے, جس حجرے دے وچ نبی جلوہ گر نو حجرہ اما عائشہ دا ہے,
اور دی حالت حلبیہ پڑھ کے ویکھو اندرو دروازہ لگدا ہا جیڑا بھی آوندا دروازہ کھٹکھٹیندا اما عائشہ پاک پوچھدیاں او دا تعارف کو ہون تو بعد بوہا کھول دیندیاں او زیارت کردا چلا جاندا آپ اندرو بند کر لیندیاں اج اندرو دروازہ بند کر کے دوے بوہے دے پاسوں او چلیاں گئیاں اپنے باپ دے گھر کو کہ باپ فوت ہو گیا بیٹی دا باپ فوت ہوے تے او دے گھر ہوندی ہے بوہا لگا ہویا ہے امام راضی ورگیاں لکھیا حلبیہ ورگیاں لکھیا اے سنی ماما دے بچے ویکھنا کیویں ترکڑے ہو کے بول دے آدھے حضرت علی نے جدو جنازہ رکھیا صحابہ نالن آکیا یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے فرمایا دو گلاں ہوئیاں رب کعبہ دی قسم ہے کھولن والا کوئی نہیں پر بوہا آپے کھول گیا بولو جس کو سمجھ آئی ہے جس کو سمجھ آئے بول لو صوفی صاحب ہائے 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 توجہ 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 کو سواد آیا کہ کوئی نہ آیا بزرگ بچو کھڑا ہو گیا نا فرنٹ سیٹوں والے انصاف فرمائیں خود بخود دروازہ کھل گیا ہائے ہائے ابھی تو ایک بات سنائی ہے دوسری یا پھر بالکل آہستہ سنا دیتا ہوں جب دروازہ خود بخود کھل گیا نا تو اندر سے آواز پتہ کیا آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فرمایا یار نو یار کو لو لائے آؤ سمجھ آ گئی ہے اللہ آپ کو برکت دے حضرت ابو بکر کا آخری وقت مولا علی کو طلب فرمایا اور ساری باتیں ان کے تحت جو عقیدہ اہل سنت تھا میں نے کھول کے بیان کیا موڑ نہیں آکنا سانو دسیا کسے نا اگلی بات توجہ توجہ میری طرف میں آنا حضرت اے دیکھو صحیح میں تھوڑا جا لین تے چڑھن دے ہو جب حضرت علی کا آخری وقت آیا نا ذمہ داری سے بات بیان کر رہا ہوں اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے لیکن جڑے تسی چپ ہو جاندے ہو نا میرے دل نال اللہ کر کے تسا اللہ کر کے گھر جاؤ تہاڈا بوہا ہی کوئی نہ کھولے تے ساری رات باہر کھلوتے رہو بولو تا صحیح چا مدینے منو یار ایک منٹ توتے اڑ بیٹھے ہے یہ کیسے اللہ کا بندہ میں تانوں پہلے دسیا والا تعرفنہم فی لحن القول بندے تے اپنی گلاں تو سنجنی سن سیاں تا صحیح نہ یار سنی کیا بیان کرتا ہے سنو حضرت علی المرتضی جب قریب الشہادت تھے نا کیونکہ مسجد میں ہی حملہ ہوا تھا نا ہاں زندہ آباد جناب زندہ آباد یہ بھی میں ایک بات بابا جی بیچ میں بول پڑے ہیں میں نے اس بات پر بھی میں نے کئیوں کو سننی کیا ہوا ہے میں کہا ساڑی تواڑی لڑائی کوئی نہیں ایک گل دا میں نے جواب دے علی آیا کتھے اکھے مسیح تے گیا کتھے تے میں کہ مڑ علی والے تے اسی ہیں جنہاں دی ہے ہی مسیح تے کوئی لڑائی نہیں او نا او ایک کو کراچی دی چبل جائیے کھچ جائیے او دی ویڈیو میں نے بخا او نہیں ہم اس لیے مسجد نہیں بناتے جس کا جی چاہے وہ آئے میں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں جس کا جی نہیں ہمیشہ پاک آوے پلیت نہ بن ہے کڑی گل ہوئی جناب آ چار پانچ چوپ بیٹھے نہیں یار تسی سنوئی بولو سنوئی بولو ذرا ہنج کر کے بولو خدا دے مدیو میرے منہ والی ویکھی جاندے ہو جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ تو فرمائے نا میں نے کہا مجھے من سے مزاجی سے جواب دی یقین کرو کئی بندیوں کو ہم نے سنی کرو کہ سانو سمجھ ہی آج جائیے میں کہ اکھی تو میں کھول جا سا جیتے رہی اکھی تو میں کھول جا سا تے باقی مقدر ہے نہیں دوستان گرامی قدر والا تعرفنہم فی لحن القول بندے اپنی گلاں تو سنجنی سے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہائے دوستان گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیے اللہ آپ کو خوش رکھے
حضرت علی المرتضی آخری ویلا آیا قریب الشہادت، چند بندے آ گئے، حضور آپ اعلان فرما دیں آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ ترکڑا بندہ، سنی بندہ، آپ نے فرمایا ہم نہیں کریں گے۔ توجہ ہے؟ اس نے کہا حضور کیوں؟ اب ذرا اگلا جواب بھی سننا، آخری وقت علی کا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے نا آخری وقت میں، لوگوں نے کئیوں نے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیں، فرمایا اللہ تعالیٰ جسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور جسے سارے مومن پسند کریں گے آٹومیٹک وہ تمہارا خلیفہ بن جائے گا، چونکہ جب رب پسند کرے گا، جب رب پسند کرے گا، جب رب پسند کرے گا تو کوئی زمانے کا شیطان انکار نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اللہ نے ساڈے واسطے ابو بکر کو پسند کیتا۔ اب اللہ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرما دے۔ ایتھے لگی گل کہ کوئی نہ لگے؟ والا تعرفنہم فی لحن القول، بندے تو اپنی گلاں تو سمجھنی سن، سیاںو بندیاں کون ہے جو نفرتیں بیان کرتا ہے، زہر اگلتا ہے؟ کون ہے جو حقائق بیان کرتا ہے؟ فرمایا میں تو انہیں چھڑ کے جانا جی میں نبی پاک سانو چھڑ کے گئے آن، تے فرمایا اللہ نے ساڈے واسطے ابو بکر پسند کیتا تے ساریاں تو والا، تے فرمایا میرے تو بعد تواڈے واسطے بھی اللہ جو انہوں پسند کرے گا جڑا ساریاں تو والا ہے۔ تے میں کہا 10 وقت کینوں پسند کیتا؟ اخی حضرت امام حسن نو۔ میں کہا ایک منٹ، اگر کوئی بندہ کہ نہیں علی کے بعد امام حسن نہیں ہے تو کہتے نہیں وہ بے غیرت ہے، وہ کمینہ ہے، علی کے بیٹے کو نہیں مانتا ہے۔ میں آکے جڑا ابو بکر نو نہ مننے حاجیوں بھی کوئی نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحان اللہ، یہ تھک گئے ہو تو سلام پڑھ لئیے، جی جاگ دے بیٹھے ہو تو کلام پڑھ لئیے۔ کمال والی بات ہے یار۔ لو جی ایک منٹ میری جان، کچھ سوال ہے میں انشاءاللہ عرض کرے نا، ہین بھی لمے جہن بھی چار، چلو کئی ترلا کرے نہیں آئیں، چونکہ ہم سنی ہیں تو اپنی قوم کو بتائیں گے تو صحیح نا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنیے، میں پوری ذمہ داری سے بیان کروں۔ جمع الجوام میں امام سیوطی کی پڑھ، اس کے اندر سیوطی ہوئی جنہوں 75 تو زیادہ مرتبہ جاگ دے ہویا مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے۔ ایک جمعرات والے دیڑے ختم پڑھنے والا مولوی نہیں جدا متن حوالہ دیتا ہی، ہاں اور ہم پورا حوالہ دیں گے، یہ نہیں نا کہ آواز آئی پتہ نہیں کیڑا ہے آواز، میں جڑے دن میں ہتھیاں آ گئے نا میرے سبحان اللہ۔ حقیقت پتہ کیا ہے؟ قرآن کی بات یا حدیث کی بات مزہ پھر آ جائے، کیوں؟ سن لو ساریاں گلاں دا اختلاف مکامن دا طریقہ، اہل بیت اور صحابہ دی جدو گل ہوے نا قرآن و حدیث دے زاویے چ ویکھ، تاریخ دے زاویے چ نہیں۔ مینوں آتا کیوں؟ میں کیا یہ ساریاں پاک ہستیاں تاریخی ہستیاں نہیں، یہ قرآنی ہستیاں نے۔ میری گل نو سمجھے آئی کوئی نہیں؟ یہ تاریخی ہستیاں نہیں کہ میں تاریخ وچ ویکھاں، یہ قرآنی ہستیاں نے۔ میں قرآن پڑھ کے انہاں نو ویکھاں گا پھر سمجھ آئے گی۔ اسی قرآن پڑھ کے اسے نتیجے تے اپنے آئیں، سنی سچا، عقیدہ سچا اور بنڈ سچی۔ یہ میں وہ دوائی دیتی جانا تو تمہیں یاد رہ جائے انشاءاللہ، پٹڑی تو کوئی نہ لاسی۔ بعض کہتے ہیں یہ کہ تاریخ میں لکھا یہ تیری تاریخ نو میں چاہ کے سٹاں تدور ہے سنے تینوں، تیری تاریخ دا میں ٹھیکہ چاہے ہویا
رب دا قرآن فرما رہا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جڑے جڑے میرے حبیب دے نال ہیں وہ اہل بیت ہوے یا صحابہ انہاں دا آپس وچ پیار ہے، کافراں تے سختی کر دین جدوں رب آکھے آپس وچ پیار ہے تو میں قرآن کے زاویے میں دیکھوں گا نا۔ اور سید پیر لقمان شاہ صاحب نام سی نا، بڑا یار سونی گل کر کے گیا، سبحان اللہ، چس آ گئی، سادہ سادہ پر سواد آ گیا۔ آپ نے بھی ایک گل بیان فرمائی، اس سے گل دی تکمیل کرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کرام دے معاملے اللہ کو ڈریا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا انہاں دے بعض معاملات آپس وچ ہونے نے لیکن تانوں اجازت نہیں ہے کہ تسی اپنا منہ وچ گھٹو۔ میں پنجابی ترجمہ کیتا، ذرا ترکڑا بندہ بولے، کمزور بندہ نہیں بول سکتا۔ وہ تسی اپنا منہ وچ نہیں گھٹنا، کیوں؟ فرمایا انہوں تے اللہ نے معاف کر چھڑی ہویا ہے، جو بھی ہو جاوے معاف ہے۔ اور جدو تسی بولنا ہے تہاڈا رہنا ککھ نہیں، انہاں دا جانا ککھ نہیں۔ ہن تے بولے آچا سبحان اللہ۔ خاموش۔ منو ایک گل دسو یار، مکدی مکائیے، ایدے بھی امنے آئے۔ جمع الجوامع والے بابے دی گل سناواں تے منسو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ عنہا جب آپ نے پردہ فرمایا، اس کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں آکھیا ایتھے نکے جا پیر دی کوئی فوت ہو جاوے، بیٹی یا زوجہ یا گھر دے وچوں، سارے نوں پتہ لگ جاندا ہے یار نبیاں دا امام ہوے، انہاں دی پاک بیٹی دنیا تو پردہ کرے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہ خدا کا خوف کرو یار۔ آپ کا جب جنازہ تیار ہوا نا، جنازہ گاہ میں لے جایا گیا، پکے دلائل، کسی دا شوق پورا نہ ہوئے، ان بڑیاں گلاں تے اللہ دی ذات واسطے ہی ہیں۔ اہل سنت دا خادم ہون دی حیثیت دے نال آکھاں گا، میں کہا پتر من جاؤ نہیں تے کتاباں تواڈیاں چ بھی ہے۔ اور اس لیے بندہ زیادہ شرمندہ ہوندہ ہے، جلے اپنیاں چ بندہ ویکھے نا اس لیے زیادہ شرمندہ ہوندہ ہے۔ نہیں نا تو کسی منصف مزاج اپنے بندے نو پوچھ لوے ہے یہ گل کتاباں ہے کہ کوئی نہیں بھی جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا نہ ہوے، شوق نہ پورا ہوے، چلو موڑ سانو چ دسیا ہے، اسی تو ویسے ہی تلخی چاہتے ہی نہیں نا، اسی تو صرف ایک راہ دیتا بھی آئے بوا بھی کھولو، بھاؤ آئے بھی کھولو، صرف ہم یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ دوستو ادھر دیکھنا، جنازہ تیار ہو گیا، سبھی چلے گئے نا، سیدنا ابو بکر صدیق نے آواز فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ توجہ، جنازہ آپ پڑھائیں گے سیدہ پاک کا۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ نے جڑی گل کی تھی نا، اے ہن پتہ لگے گا، میں پہلو آکھے نا بے حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہوے صحیح، اے ہن پتہ لگے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں کیوں پڑھاؤں بھائی؟ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا مرنے والے کا جو جتنا قریبی ہو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، آپ قریبی ہیں تو آپ کا ہی حق ہے نا، آپ پڑھائیں نا۔ فرمایا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ فضیلت ضرور ہے، لیکن اس سے نبی نے اے بھی تے فرمایا اے علی بیادن لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره احدا، میرے نبی نے اے بھی تے فرمایا ہے اور جس قوم وچ ابو بکر ہوے امامت دے مصلی تے ابو بکر تو علاوہ ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا ابو بکر میں علی ہاں، نبی دی گل تے نہیں ٹال سکدا نا۔ آپ نے ہنج موڈے تو پھدیا، فرمایا ابو بکر جنازہ تسی پڑھاؤنا ہے، تے میرے صدیق نے ہی سیدہ دا جنازہ پڑھایا ہے۔ اب بیٹھے ہو، تسلی رکھو، تسلی اس گل دی جڑی میں بات بیان کر رہا ہوں، تکڑے ہو کے باؤ۔ حضرت سیدہ پاک دا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، گل دلائل چاہے تو مڑ چاس آوے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکروں پہ مسلح دے کھلو ہی نہیں سکتا، میں کیویں کھلو ساں؟ ابو بکر آپ آئیں، سمجھ آ گئی ہے؟ سوال یہ ہے، بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے
فدق والا باغ چھین لیا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس سے محروم، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں بھائی اہل سنت کا جو نظریہ نا، سنی بیٹھے ہو نا سارے؟ ہاں جی تو بولو تو صحیح نا. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو اچھی بات ہے، آپ حل کر لیں. لیکن ایک میں تمہیں دساں، قرآن و حدیث کے جڑے دلائل نے نا، انہاں نوں ذرا غور دے نال سنیا کر. خدا دا نام ہے، نفرت، بدبو، گالم گلوچ، پاکاں دی بے ادبی نہ کری، مارے آ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گا. مسئلہ ہے پوچھے تسی، میں دس دوں. مینوں صرف یہ دسو، پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا عرصہ بعد حضرت فاطمہ نے پردہ فرمایا؟ 6 مہینے بعد. اے جڑی اتنی گلاں نے، وہ دربار میں گئیں اور جانے نہ دیا. میں مسیت وچ بیٹھا، کوئی مائی دلال ثابت چا کرے کسی نے دربار بنایا ہو، ثابت کر. دربار تو تھا ہی نہیں. میں سنیا نال تقریر کردا پہ. اگر دربار تھا تو آپ ثابت کریں. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دربار تھا، ثابت کریں. عثمان غنی کے زمانے میں دربار تھا، ثابت کریں. ہم ثابت کریں. وہ تو بیٹھتی مسجد میں تھے، اس کے علاوہ گھر میں یا پھر علاقے میں نکل جاتے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. کیڑا دربار؟ بی بی کھڑی رہی، کسی کو غیرت نہ آئی، کسی نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. وہ کی ہوگی؟ پہلے اس بات کا تعین کریں. دیکھو سننی بیٹھے ہو، اللہ دا نام ہے. میں پہلو دسیا جی حلال دی لگی ہوئی نا ٹاکی تے مسئلہ تے جائے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں تو مڑ بھائی میرا قصور کوئی نہیں. ادھر دیکھو، پہلی بات، یہ بات بالکل غلط ہے. دربار تھا تو فلاں تھا، ڈمکان تھا، اور کسی نے کو گل ہے کرنا لی یار. نمبر 1. نمبر 2، یہ دربار والی بات جھوٹی ہے، یہ سب کہانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات، جی 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 وہ تو پھر ساری باتیں ہیں، چونکہ سننی ہیں تو اس لیے میں آپ کو نا بیسک چیزیں سمجھاؤں گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اج کسی دا باپ فوت ہو جائے، وہ دیاں جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، پہلی تی گل ہے کہ انہوں نے 2 مہینے تک صحیح طرح ہوش نہیں آتی، انہوں دا باپ ٹر جاتا ہے. اسی طرح نا 1400 سالاں تو بعد یہ بیٹیاں دا یہ حال ہوتا ہے کہ جس بیٹی دا باپ رسول ہوئے، وہ ان 6 مہینیاں دے وچ باغاں واسطے ٹر بھی پئی سی. یار کوئی عقل دا بھی زاویہ ہو. میں نے صرف اس گل دا جواب دیا. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اس بات کو سمجھو، یہ کیسے سب کچھ ہوا. حالانکہ آج کل آدھے بڑی بے حیائی روجتے ہے. 1400 سال پہلے جس لئے ہر پاسے حیا دا راج ہاں. کیا تسی تصور کر سکتے ہو کہ سیدہ پاک جناب چلیاں گئیاں، حالانکہ سیدہ نے نہیں توجہ فرمائی. کمال ہو گیا یار، کیسے بیان کر دیا جاتا ہے. کو عقل دے نال بھی کئی چیزاں دا تعلق ہوتا ہے یار. کو بندہ تھوڑا جہا سوچ لینا گہرائی دے نال بھی یار یہ کیویں ہو سکتا. 6 مہینے دے وچ آپ پردہ فرما گئیاں، یہ سارا کچھ ہو گیا تے میری زبان اجازت نہیں دیتی وہ میں کیسے ساری باتیں بتاؤں جو من گھڑت بیان کی جاتی ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات سنیے، قرآنی دلیل ہے وے یہ جڑا خیبر دا حصہ ہا جدے فدق ہا، یہ نبی پاک نے خریدیا ہا یا جنگ تو بعد حاصل ہویا ہا؟ جنگ تو بعد. اصول ہے جنگ تو بعد جڑا حصہ حاصل ہوئے وہ کسی دے بھی ملکیت نہیں ہوندا سوائے اللہ رسول تو، وہ جویں چاہن استعمال کرن. حضرت بخاری شریف دے اندر یہ موجود ہے. آپ نے جدو سوال بھجوایا نا، بعض علماء تفسیر تو اس کا انکار کرتے ہیں بھی یہ یار گل ہے ہی نہیں، یہ بھی گل ہے کہ جے من بھی لو بھی سوال گیا ہے تو صرف اتنا سی بھی اس باغ دا ساڈا حصہ. آپ نے فرمایا دیکھو یہ نبی پاک نے بھی اپنی ملکیت نہیں رکھیا، فرمایا یہ اللہ رسول کا مال ہے اور اس کو ہم خرچ کریں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اہل بیت پر، جویں نبی نے رکھا ہے اسی طرح میں ابو بکر رکھاں گا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، اللہ اللہ تے خیر صلی. یہ ہے تیسری بات. یہ کیا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. قرآنی فیصلہ یہ ہے جدو جنگ دے نال حاصل ہویا ہے اللہ رسول دا جو حکم ہے وہ مطابق ہونا ہے. اور تانوں میں ٹیکنیکل گل دساں، ٹیکنیکل. حضرت صدیق اکبر دا زمانہ، فاروق پاک دا زمانہ، عثمان پاک دا، مولا علی پاک دا، امام حسن پاک دا، میرے معاویہ پاک دا، اس تو بعد جتنا زمانہ اج تک اتنا حصہ کسی دی ملکیت نہیں.
یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی سعودی عرب میں رہتا تو جاؤ اس سے تحقیق کرواؤ. میں ایسے بندے دے نال بھی رابطہ کیتا اللہ دے فضل دے نال، جڑا انہاں دی کچہری دا نوکر ہا، اونے انہاں دے سارے مینوں اس نے فوٹو تک چیک کے گلے آن. اس آکھیا اج تک اوتھے لکھے ہویا ہے یہ حصہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ آج بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے. کتنے بیٹھے ہو یار؟ میرا خیال ہے اگر اس تو بعد اگے گل نہ بھی ہوے مسئلہ تانوں سمجھ آ ہی گیا. لیکن کھلو گو کچھ باتاں ہوندیاں جڑیاں سمجھن والیاں ہوندیاں نے. میری جان آج تک اسی طرح ہے. چوتھی بات اور پنجویں بات بھی سنو یار. مینوں یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سیدہ پاک نو یہ زمیناں دینیاں ہوندیاں تے آپ اپنی مبارک حیاتی نہیں سن دے سکتے؟ دے سکتے سن نا؟ کیوں نہیں دیتا جبکہ آپ 2 باری گئیاں؟ تجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا. سن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے. سیدہ پاک ایک مرتبہ گئیں، ترمذی پڑھ لے، مشکات پڑھ لے، سب کے اندر یہ بات. یا رسول اللہ کام کر کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایک نوکرانی تو دے دو. فرما بیٹا سب کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی. میرے پاک بابا جان کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا بیٹا ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہے. بابا جان میں تھک جاتی ہوں، مجھے پتہ ہے. فرمایا چال پوتر میں تینوں ایک تسبیح دس دینا، او تو کر لے، میں تیری تھکن دور ہو جاسی. جے نماز پڑھے نا 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر. نبی پاک تو یہ دے رہے ہیں، نوکرانی نہیں دی. اب کہتے ہیں جو سیدہ کو خالی بھیجے، تو میں کہ یہ تو نبی نے بھی بھیجا تھا، بتا کیا فتویٰ لگائے گا؟ بتا. سنی بولے دوئے بندے نو چھٹی ہے. یارا خدا دا خوف کرو، اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، اور نہ اپنیاں قبراں کالیاں کرو، او کو گل دی تہ تک تے پڑھو نا. نبی پاک فرما رہے ہیں میرا بیٹا ہمارے لیے آخرت. اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹا اگر ہم شاہانہ انداز سے رہیں گے نا امت کا کیا بنے گا؟ بیٹا ہم نے سادگی سے رہنا ہے، بیٹا ہم نے سادگی سے رہنا ہے. یہ اصل بات تھی. تو نبی پاک نے تو اس وقت نوکرانی تک نہیں عطا فرمائی تھی، تو پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ نہیں ہوں تو نہیں اسی بول سکتے. میں کہا کوئی نہیں، اگلی گل تے تیری اور بولتی بند کر، ٹینشن نہ اگے ٹور. میں اگر نہ حدیث بھی کھا سکا میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت آپ نے حسنین کریمہ نے اٹھایا، حضور دی بارگاہ پہنچ گئی ہیں. تو جا کے آکھیا یا رسول اللہ اے میرے بیٹے نے تناں دنا تواڈی بھی بڑی محبت، تساں محبت تو اپنا بیٹا بھی یاد ہو، تواڈے نواسے نے پیارے، تے تسی انہاں نو اپنا پھول بھی یاد ہو، جنت دے سردار بھی یاد ہو، کہ حضور انہاں نو کچھ عطا تا کرو. اگر لفظ نہ ہومن کہ ان کو دو، میں اپنی زبان کٹا دیا. میں اس تو بڑی گل نہیں کر سکتا. تے جی زبان ہوے گل سن کے بھی نہ بولے، اونوں چاہیے اپنی آپے چکپے. اب آپ کہے مولانا کیا کہنے لگے ہو؟ میں کہ میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا بیٹا مجھے دو نا، ایک کو اس گود میں ایک کو اس گود میں. آپ نے فرمایا اچھا یہ حسن ہے؟ جی ہاں. ہوں نبی پاک دین دے پہنے تو کیا کیشا دیتی ہے. فرمایا یہ حسن ہے، اس کو کچھ دوں؟ جی ہاں. تو نبی پاک آ سکتے چلو 2 کلے تیرے، 2 کلو حسن، 2 کلے حسین تیرے. نہیں، آپ نے فرمایا یہ حسن ہے میرا پیارا بیٹا؟ جی ہاں. آپ نے فرمایا لو پھر اس کو میں نے اپنی سرداری عطا کر دی ہے. بھائی تکڑا ہونا یار، جو نبی پاک الاٹمنٹ کر رہے ہیں تکڑا ہونا. فرمایا میں نے اپنی سرداری دے دی ہے. کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت خوش ہوئی میرے بیٹے کو سرداری. اب میرے نانا جان کی مل گئی. یہ میرا پیارا بیٹا حسین ہے؟ جی ہاں. فرمایا چلو پھر میں اس کو اپنی جرت عطا کر دیتا ہوں. یہ ہے پراپرٹی جو نبی نے ادا کی ہے، عطا کی ہے سیدہ کے کہنے پر. سیدہ کو چاہیے تھا نا کہہ دیتی نہیں ابا جانو باغ فدق ہے نا تو ذرا 2 کلے نو جدے ہو، 2 اے نو جدے ہو. دیکھو میں ہاتھ بننی بیٹھا. اوے گل دی تہ تائیں پڑھو، سنیو تہ تائیں پڑھو. کیا لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں اس پر جناب، کیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے. اوے اللہ دیو بندیو آ گلاں نے حقیقت پتہ کیا ہے؟ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عطا کر دیا نا وہ اس سارے زمانے سے بڑھ کے. ان پاکوں کو باغوں کے پیچھے نہ لگاؤ. مینوں ایک گل دس یار، جیڑا بندہ جنت دا سردار ہوئے، گل تھوڑی جی نا پرکھنی ہے تسی، کی خیال ہے وہ 2-3 کلیاں واسطے لڑسی کسی دے نال؟
میں پہلو آ کے حلال دی ٹاکی ہو سی تو مسئلہ سمجھ آنا ہے جیڑی عورت نو جنت دی ملکہ آکھ دیتا گیا ہوئے وہ 2 کلیاں واسطے منگن جائے گی. اور میں خدا دی قسم ہے تھے نا اگر کو دل دی کو کیفیت ہے تو ذرا تار جوڑو اکھی بند کر کے گل سنے آئے. صوفیاء آتے نے او جیڑی شاید توڑے مقدر چ نہ ہوے نہ ملدی پئی ہوے بڑیاں دعاواں کیتیاں فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت سیدہ خاتون جنت نو ثواب چکھل تے اخباری تعالی نبی دی پیاری شہزادی دا واسطہ ہی دے فرمایا او دا واسطہ دے کے مانگ رب تیریاں جھولیاں باہر چھڈے گا. بولو یار جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرما دے ذرا پیار کے ساتھ. جن کا وسیلہ دے کے تمہیں ہر چیز مل جائے انہوں گھلنا ہے کہ درباراں چ گئے تھے منگن گئے ساری کائنات انہاں دا وسیلہ کھاوے تو انہوں منگن گھلنا ہے. میں ایک باری موٹر وے تے جاندا پیا گڈی دے پیچھے لگیا عطائے محرومائے فدق میں نو آکھیا میں کہ چھوڑے دے اگوں گڈی لا میرا دل کردا مینوں صرف اتنا پوچھاں وے جڑی بی بی تینوں 5 لاکھ دی گڈی دے سکدی او چبل جہان دی جا او باغ نہیں سی لے سکدی. کچھ خدا کا خوف کرو. ان کی تو توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی تھی. یہ تو پتہ نہیں کیا جناب ساری کہانی بنا دی گئی اور سارا کچھ. اور ہمارے علماء محتاط فرماتے ہیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ آپ نے پیغام بھیجا تھا تو صرف پیغام بھیجا تھا. جب آگے سے انہوں نے کہا نا کہ جیسے آپ کے ابا جان کرتے تھے میں ویسے کروں گا آپ نے فوراً خاموشی اختیار فرمائی چونکہ بیٹی کس کی ہے بیٹی مصطفیٰ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. گرامی قدر حضرات آپ آدھے نے کہ سانو جو کوئی دیتا انہاں دیتا ہے انہاں دے بارے انہوں نے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں تھا تو میں کہ انہاں دے کول جو آئی کہاں نہیں تو گڈی کی تو لئی کہاں سے لے لیا مجھے بتا. کہتے نہیں وہ اپنی قبروں میں ہے سب کو سب کو دیتے ہیں. میں کہا قبراں ہی دا کے دیندے نے جدوں تک باہر آندے بھوکے آن. آقا خدا دا خوف کر لو یار اللہ دا نام منو. ان کی تو قدموں سے لگ جانے والی دھول کا صدقہ دے دے تو رب عطا فرما دیتا. یہ میں سنیوں سے خطاب کر رہا ہوں. سنیوں اللہ دا نام منو ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اتنی تشریح کافی ہے یا اور بھی کر دوں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اے میں ہاتھ بننی بیٹھا ہے پاکاں دے گستاخ نہ بنو ہوائیاں نہ اڑاؤ غلط بیانیاں نہ کرو. دنیا بھی برباد ہو جاسی آخرت بھی برباد ہو جاسی. حقائق اے نے انہاں ناماں دا صدقہ مانگتے نو ہر شے ڈیج جاسی. ٹھیک ہے اب آ جائیے اگلی بات. سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں میت کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ ذرا شریعت کی روشنی میں بیان کر دیں. 2 مرتبہ غسل کیوں دیندے ہو بھائی مینوں یہ دسو. پہلی باری غسل دین تو بعد تہاڈا مردہ گندا ہو جاندا ہے. مینوں اس گل دا جواب چاہیے. دیکھو بات تسی شریعت دی باری پوچھی ہے نا جی. اگر اس علاقے دے وچ ہے یا کداں ہی بھی ہے اگر کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے جنہاں دے علاقے چ رسم یا رواج یہ رسم رواج ہی ہے شریعت دے نال اے دا تعلق ساڈا قصور پتہ کی اسی ہندوستان چھڈیا پر ہندوؤں دی رسماں کوئی نہ چھڈیاں. او خدا کے بندو جب بندہ فوت ہو جائے تو 1 مرتبہ ہی اسے غسل دینا چاہیے. اور آپ کو پتہ غسل دینے وقت حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کو نا تکلیف ہوتی ہے. اس واسطے فرمایا پانی تھوڑا جہا نا گرم کر لینا چاہیے. تھوڑا جہا گرم کر لینا چاہیے تاکہ ایک تے پانی دے اندر بھی جڑے جراثیم ہوندے نے ختم ہو جان تاکہ وہ جسم نو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے. گرم کرنے کی حکمت بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ پہلے پانی چیک کر لیا جائے جیسے انسانی جسم برداشت کرتا ویسے پانی ڈالے. سجا کھبا بھی کرنا ہوئے نا تو دھکا نہیں دینا. بڑے آرام سے دائیں بڑے آرام سے بائیں. یار ساڈی شریعت مرنا دی اتنی قدر دستی بھی قبر دے اوتے پیر نہ رکھی. کیوں؟ فرمایا ہیڑے نو تکلیف ہوندی ہے. اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد صرف انسان بول نہیں سکتا بظاہر ادھر لیکن کام ادھر سہارا ہوندا ہے. یار اپنے مردوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو 2 بار کر کے؟ مجھے کوئی زمانے کا مولوی مفتی بتا دے 2 مرتبہ غسل دینے کا کیا مطلب؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ بولو. کسی صحابی کے ساتھ کسی اہل بیت کے فرد کے ساتھ بولو تو صحیح نا.
تو یہ کیوں رسمیں ایسی کی جاتی ہیں؟ شریعت میں ان کی گنجائش نہیں ہے. بندہ فوت ہو جائے ایک مرتبہ غسل دے دیں, اللہ اللہ تے خیر سل, بس اتنی, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. باقی کسی کی طبیعت کا مسئلہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میرے پر پیو نہ رچ سکتو نہیں. توجہ فرما, یہ طبیعت والوں کے کی مسئلہ ہے, میں شریعت کا مسئلہ دستا پیا, تو ہمیں رات چاڑوں ہیں. ایک مرتبہ غسل دیا کریں. اور یہ یاد رکھ, اگر یہاں یہ رسم و رواج ہے نا, ایک منٹ, تو جتنے یہ دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے, دیکھو نا شادیاں ہوندیاں کنجر نچدے نے, تے جیڑا سجن محفل چا کرواوے تے باقی انہوں شوق چڑھ جاندا سارے محفلاں کر دین, انہیں سمجھو بھی چنگے کام دا موڈ رکھیا سوں ہیں. تے یہ ایو جی رسم و رواج ہے, آج تو بعد اکو غسل دینا شروع کرو, چنگے کام دی موڈ رکھو, اللہ تانوں بھی ثواب عطا فرما چھڑے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو یہ ہے شریعت کا مسئلہ. طبیعتوں سے ہم, ویسے طبیعت کی بات ہم کرتے ہی نہیں. یہ ایک پھر سوال آ گیا جی, کریں جی. وہ اس لیے وقفہ بے شک 2-3 دن کا کیوں نہ ہو, اصل بات یہ ہوتی ہے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے فوراً اسے آپ غسل دے دیں, جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیں. لیکن یہاں پر انتظار گھنٹوں کی, ماما آوندا پیا, چاچا آوندا پیا, وہ جڑا آوندا پیا نا لاری اڈے تے جویں لوے نا اونوں جنازہ سنیا کرو, جے نہ آوے نا اونوں فات کو لمہ پا لیا, ناراض نہیں ہونا. وہ تینوں جنازہ بھی نہیں آوندا, ظالما تیرے واسطے اسی بندہ باہر رکھی بیٹھے ہیں, تینوں جنازہ تک تو ادھر امب لین آیا ہے, آ بیٹھے ہو اللہ تے غیر صلی اللہ. اصل بات یہ ہوتی, ادھر دیکھنا, حکم یہ ہے جب فوت ہو جائے, ہوں کئی بڑے خوش ہو کونیاں مار, بڑا کرارا مولوی ہے, چلو اے تو میرا دکھ میں سوچتا پتہ نہیں پسند آیا کہ نہیں. ہوں نجیب نو آخر چونا مولوی ہیں. اور میرے بھائیو, حکم یہ ہے جب فوت ہو جائے جلدی کفنا دے. بلکہ روایت کا یہ مفہوم ہے, فرمایا جتنی دیر مرضی رکھ دے ہو نا, فرمایا مردہ جب فوت ہو جائے جلدی دفن کرو. کیوں؟ فرمایا اگر تو اچھا ہے تو جنت انتظار کر رہی ہے, اور تم یہاں لے کے بیٹھے ہو, یار جلدی لے جاؤ وہ اپنا مقام حاصل کرے. ہیں تسے ایویں باہر لئی کھلوتے ہو تے یہ گندا ہے, تو فرمایا ایویں تعظیم دے نال لئی بیٹھے موڈیاں تے چا کے سٹو جدے بجنا سو, بولو تا صحیح چا. تو اصل یہ حقائق ہے, زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آئی نا؟ ایتھے تے جناب پوتر بارو آ رہا جی, 3 دن سرد خانے پیو پیار آندا ہے. میں کہ ابا جی تیری سزا اتنی کافی ہے, اور گل بار اور بیٹھے ہو, جلدی کرنی چاہیے. اچھا جی, اچھا پھر یہاں پر ایک سوال بھی ہے نا, مجھے بات یاد آ گئی, گل تو پوری کریے. نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرماتا 3 دن تک آپ تشریف فرما رہے ہیں, تو آج مولوی صاحب تسی یہ دسیو تو نبی پاک 3 دن تو بعد, میں کہ تینوں حکمت دا نہیں نہ پتا, ایو تا رولا ہے. جدو صرف سوال گھڑ لینا, اگلی گل حکمت تا سوچیا کر. پتہ ہے نبی پاک نو 3 دن واسطے کیوں باہر رکھیا گیا سی؟ ایک تے وجہ سی دور دور سے صحابہ کرام جی میں پتہ لگا وہ تشریف لے کے آئے, تے انہاں جنازہ پتہ کیویں پڑھیا, 10 بندے اندر جاندے ہیں, نبی پاک دے درود پڑھ دیاں, ایو جنازہ ہوگا, پہلے مرد پھر عورتاں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تے یہ. اور دوسری بات بھی سن لوے ہے, جڑے یہودی سن نا یہودی, انہاں آکھیا یہ سچا نبی کوئی نہیں, یہ مرن تو بعد لگ لو جائے گی. انہاں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اے کوئی حقیقت گہرائی نال پڑھے تو انہوں پتہ لگنا, شاید تسی بھی پہلی مرتبہ سن سو. انہاں آکھیا جدوں مرسی نا تو بات وکھیا استغفر اللہ انہاں دے چہرے دا کی بن سی, استغفر اللہ. انہاں اے آکھیا اللہ تعالیٰ نے سبب ایسا بنا چھڑیا, فرمایا یار ساڈا 3 دیہاڑیاں واسطے بعد ہے تے چہرہ ویکھو میرے یار دا آ کے. اے انہاں یہودیاں نو ہور تننا تا حبیب پاک نو, تے اج تائیں حضور دے غلام بھی باہر رہنا, بابے خادم نو ویکھیا نہیں تساں؟ ہیں 3 دیہاڑے غازی ممتاز نو ویکھیا نہیں تساں؟ 48 گھنٹے باہر پے رہے تے چہرے سلامت ہیں. سنیے, ایک منٹ. توجہ ہے, بڑا دکھ بھرا ایک سوال ہے. مجھے جب بھی یہ بات آتی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں, سوال ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا جس کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اہل سنت کی روشنی میں بیان کریں. دیکھو بھئی سنیو, میں ایک کو گل کرنا, جدو حضرت عمر فاروق اعظم دروازہ گرا رہے سن, پہلو میں دسو دور خلافت کے دا
تے جدو دور ہن آندا ہوئے حضرت عمر نو کس نے حق دیتا ہے چال کے دروازے نو ہاتھ لان؟ پہلے تو مینوں یہ دسو. شور کوٹ میں یہی سوال میرے ساتھ ہوا تو میں نے اس بندے سے ایسے پوچھا, میں نے کہا یہ کیوں حضرت عمر نے کیتا؟ آتا وہ خلیفہ آئی. اس نے چل میں آخیا تیرا کوڑ تے تھائی پھدی گیا. 6 مہینے تو بعد سیدہ پردہ کر گئیاں, 3 سالاں تو بعد وہ خلیفہ بن دے پین, تے 6 مہینے 3 مہینے تو بعد تینوں خیر تے ہے. یقین کرو بندہ آئی میرے منہ والے کہا تھا نہیں 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 مڑ گیا. او میں کیا انی دیا کیویں گئے ان کا بہر والی گل. یعنی اتنی یتیم العلمی ہے لوگوں کی. کہتے حضرت عمر کا دور تھا. اور میں نے کہا خدا دے بندے آؤ 2.5 سالاں تو بعد بن دے, 3 سالاں تو بعد تے سیدہ پاک صرف 6 مہینے تو بعد پردہ بھی کر گئیاں. او کہ دا بوا ہا مینوں بھی کو سمجھ آوے. چپ. میں کہ اے تھائی. دوسری بات سنیے, جب حضرت سیدہ کے دروازے پر یہ کیا گیا تھا, حضرت علی کہاں تھے جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ کتنی بڑی توہین کی جاتی, کتنی بڑی توہین. اور مجھے ایک اور سوال کا جواب, کہتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں آتا اجازت کے بغیر. فرشتہ بھی جتھے نہ بڑھ سکے. عمر بوئے تے کیویں اپنے آقا میرے نال بھی گل کرو یار. اے اللہ دا نام ہے, ٹل جاؤ. اوے اپنی قبراں کالیاں نہ کرو خدا دے بندے. تو گل کرو. اور تیسری بات بھی سننا, میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا, سنیا دا ایمان بھی چیک کر. اگر ایک کام ہو جاندا, اگر اس دنیا دا نقشہ بدل جاوے. مولانا وہ کیسے؟ میں کہ زمانے چ کوئی ماں یہ دھی پوتر جم جاوے ہاں تو میرے نال تو گل کرے ہاں. کوئی ماں نہ بن سکے ہاں. تینوں نہیں پتا سیدہ دی شان کیا ہے؟ اللہ کر کتنے بیٹھا یار کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ جم سکے ہاں. یہ نبی دی بیٹی نو بچے جمن دا حق نہیں, تو کوئی ماں بھی جن تھوڑیاں دھیاں کو زیادہ سونیاں نہیں. آ بیٹھے آ, اس بات کے کوئی سر پیر نہیں ہیں. کبھی بھی ان باتوں کا حصہ نہ بننا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور یہ تو حضرت علی کی سری گستاخی ہے. شیر خدا دا کھبے ہاتھ نال خیبر پاٹ لیندا ہے, ایتھے عمر نہیں روک سکیا. واہ کمال والی بات ہے یار, اتنی گستاخیاں. اگر کوئی بات مذہب فوت ہو جائے تو بسا اوقات بارش ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نا بہت اچھا بندہ تھا, تو ایسے ہی کہتے تھے کہ یہ بات عقیدہ ہے. اے کیڑی دلیل ہوئی؟ او نور جہاں ستاوی رمضان نو موئی آئی. میرا خیال ہے سوتے پہن چل دیا بندیا میں تینوں خیر دے ہے نہ کہہ کو گل کر. او سنی خدا دا نا ہی تھوڑی جا جاگتے صحیح نہ سمجھ آئی. گل کرو کرنا لی یار, اللہ دا بندہ گل یہ نہیں ہوندی. اور سنو میں اس تے بھی تینوں دلیل دے جاواں, کسے بھولے چ نہ رمی. ایمان پکا ہونا چاہیے. ایمان حضرت صدیق اکبر نے نا 7 ٹوٹل غلام آزاد کیتے ہیں. انہاں دے وچ 5 عورتاں 2 مردان. ایک بی بی حاجے دا نام ہا زنیرہ اور بعضاں زبیرہ. یہ شاید کاتب دی غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال انہاں جدو کلمہ پڑھیا نا تے وہ بڑی تکلیفاں دے. صدیق اکبر کے آکھن لگے یار مول گتو میں خریدنا. انہاں خرید لیا. اس آخیا چلو میری جان چھٹ گئی, تواڈے تو بھی تواڈے بتاں تو بھی. انہاں آخیا چلو مڑ ساڈے بت تیرے نال موک لئی جائے. انہیں اتنی گل کی تھی. صدیق اکبر لے کے مدینہ شریف آ گئے. مغرب تو بعد اس بی بی دیاں اکھیں دی روشنی چلی. کافراں نوں پتہ لگا, انہاں تاڑیاں ماریاں, ویکھیا مڑ ساڈے بتاں دی طاقت ہے, اور چڑھ کے جا. اس آخیا جی انہاں کڑمیاں دی طاقت ہوے آ تے میں تے سال ہو گیا پہلو پڑھیا تواڈے گارین نہیں ہو جاواں. تے جے میں اوتھے نہیں ہوئی نا تو اولے طاقت ہی نہ دی کدی گئی ہوئی آئی. نہ کہ نہیں نہیں تم نے ہمیں چھوڑا ہے چلی گئی ہو. اچھا اس نے پتہ کی آخیا؟ اس نے آخیا ربا سونیا میری اکھیں ہیں نا, میرا سر بھی چلا جاوے اکھیں بھی چلیاں جاننا, میں موڑ بھی تیری رضا تے راضی ہاں. اے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بہت سچے نے, میں تیری رضا تے راضی ہاں. سمجھ آئی نا. لیکن یا اللہ انہاں نوں تھوڑا جہا سبق تا سکھا. اینج کر کے اس ہاتھ چاہ کے اینج کیتے, اجے اینج نہیں کیتے اللہ نے اکھی دی روشنی پھر واپس عطا فرما چا. بات ہے یقین کامل ہونا چاہیے کسی گل تے. سمجھ آ رہی ہے نا. گل تے یقین کرو. جس جیڑا بندہ بد مذہب ہے نا کدی نہ بخشیا جائے گا. تو سے بولے چ بیٹھا ہے
نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اور سنو یہ بس اوقات بارش ہو جاوے نا, بدل پہلو چڑے کھلوتے, بارش ہو بھی گئی تو کیڑا انیر آ گیا. پہلو تو یہ دس نا مینوں. اور دوسری بات, نہیں خوشی تو آتی ہے, تو میں کہتا تینوں کوئی نہیں پتا خوشی کیڑی گل دی ہے. خوشی اس گل دی بدل بھی خوش ہو گیا, واہ چلو کمینہ دفع ہو گیا. چلو میں جاتا ہوں. یہ کیسے؟ میں حدیث سناتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ان الارض تبقی علی الانسان, اے جڑی زمین ہے نا انسان تے روندی ہے. فرمایا چنگا ہوے تامی, مندا ہوے تامی. پوچھا کیوں؟ فرمایا جدو چنگا ہوے نا وہ بندہ فوت ہو جاوے پھر زمین رونا شروع کر دیندی, یا اللہ پتہ نہیں ہن کی ہو جائے اسی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن پتہ نہیں کو سجدہ کر سی کہ کوئی نہ کر سی, نماز پڑھ سی کہ کوئی نہ پڑھ سی, ادب کر سی یا بے ادبی, پتہ نہیں کی ہو جائے اسی. جدو کو بندہ فوت ہو جاوے زمین تامی روندی ہے, یا اللہ اینو جلدی مار. تے جدو لوگ انہوں جلدی دفن موڑنوں میں لا پاؤندی ہے, یا اللہ اینو جلدی میرے اندر گالے نو تو میں ایک باری دساں. تے بس اوقات اس تو بھی ہوندا ہے بھی جلدی 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 کرو. تساں آپ جان سمجھی کھلوتے ہو بھائی رحمتاں پئیاں وسدیاں, تو اندر چل کے ویکھ صحیح ہوندا کی پے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. خانے کعبے کے اندر کافر مر جائے تو جنت میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی. ابن قتل کتنے ہویا؟ کعبے دے وچ نا, پردے دے پیچھے کھلوتا. حضور فرمایا گرکا دیو, ہاں مرنا مت, تلوار مار کے ٹکڑے کر دو. نہیں مسجد میں نہیں ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. میں کہا جڑی گل دا امن ہے اتھائی ٹیکو, جڑا حکم ہے اس حکم دے. ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر قتل کر دیا جائے. کیوں؟ گستاخ تھا. تو کعبے کے اندر مرنے والا تو جنت میں جائے گا. تو میں کہا اے کتھے جائے گا؟ کہ اے تو گیا سیدھا جہنم وچ. تو میں کہا ہن سمجھ آئی ہے؟ کمال والی بات ہے یار. اس واسطے یہ کہنا کہ جناب بارش آ گئی تو جناب کوئی بد مذہب ہے تو شاید جنت میں جائے گا, یہ میاں نال جان دے نا تو مڑ مردے رکھی رکھ جڑے میاں پہ موڑی قبر چپڑایا کرو. وہ گل ہے کرنا میاں نال جا سن پے. اب بیٹھے ہو, اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے. دعوت اسلامی دا مدنی ماحول تواڈے سامنے ہے, تو مہربانی کر اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے آپ نا اہل بیت کو ذرا پڑھا کریں, اور اس انداز سے پڑھا کریں جیسے قرآن و حدیث کا زاویہ ہے. امام علی مقام کربلا میں تھے, آپ نے وہاں پر عورتوں کو کہا نہ رونا ہے, نہ پٹنا ہے, نہ بے پردہ ہونا ہے, نہ نماز چھٹے. نیدے تے چڑھ کے بھی آپ نے قرآن پڑھیا ہے. سچا حسینی ہے یو جڑا 10 محرم نو نہ نماز چھڈے, نہ روزہ چھڈے, نہ یو تلاوت چھڈے, نہ ہی کوئی ایسا عمل کرے جس نال اللہ ناراض ہوئے. کہ جڑیاں بیبیاں ٹور پاؤندیاں نا, دیکھو اہل سنت دیاں جڑیاں ساڈیاں ماما بہن, اللہ دا نام منو, جہالت اپنے چوں کڈو, تہاڈا حق ہی نہیں بندا. امام حسین نے پسند ہی نہیں کروا کیتا کہ عورتاں بے پردہ ہون. تے سچی حسینی عورت ہے یو جڑی اپنے گھر دے اندر رہے اور ایو آکھے یہ پاکاں اتھے قرآن پڑھی رکھیا تے میں گھر بہ کے پڑھدا, پاکاں اتھے نمازاں پڑھیاں تے میں ایتھے پڑھدا. اور جڑی گل ال اشارہ یاسر صاحب نے کیتا ہے کہ بس اوقات فرضی قبراں, خدا کی قسم ہے بڑا دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کو. بچ جاؤ سنیو, جے تسی جاندے ہو نا کہ کئی آدن بڑھ کے مر جاؤ, میں آنا انہیں کیویں مر جاؤ جی انہیں تو کچھ باویں ناڑا کھول کے گال نو بنو چ کیویں مرو صحیح, جنوں سمجھ ہی کوئی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. یار شرم حیا نہیں آتی ہے یار سنیا نے, سننی ہو کے کیا یار تمہارے علماء, تمہارے پیران طریقت, یہ تمہارا قرآن تمہاری حدیث تمہیں کچھ نہیں بتاتی ہیں یار. کچھ خدا کا خوف کرو یار. کیوں پاکاں اتنا منسوب کیتا جاتا ہے ہر شے, اور اہل سنت دے لوگ جے جامن, یقیناً افسوس والی بات. سچے حسینی بنو, کامل حسینی بنو, جس طرح انہاں اپنی زندگی گزاری اس طرح اپنی زندگی گزارو. باقی لوگ کی پہ کر دیں سانو لوڑ ہی کوئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. بزرگوں نے میں سمجھ گیا ہوں. اچھا باؤ بھائی باؤ, میرا پتر گل بڑی سوادی بابے ہونا پوچھی, ادھر ویکھیا ہے.
میں ادھر ویکھو بابا جی کہہ رہے ہیں قبراں ایک تے کرنیاں نے پکیاں، اس تے مسئلہ دسو تے دوسرا قبر جدو پکی کر دین اتنی وڈی بنا دین بھی ہکو قبر تریاں دا راہ مال لیندی تے قبرستان دیاں جگہ کھڑتیاں جن. دیکھو پہلی تے بات یہ ہے قبر پکی کرن دی اجازت ہی کوئی مکدی مکا سمجھے. ساڈے کئی بزرگاں دا تسی محدث اعظم صاحب فیصل آباد چلے جاؤ اعلی حضرت دے مزار تے یہ بزرگ ہستیاں پتہ کیویں قبر بنی ہوئی. قبر ہے نیچے قبر مٹی دی ہے بالکل او دے اوتے اس طرح اکو سبز چادر ہے. اعلی حضرت فرمایا زیادہ چادراں قبراں تے نہ پویا ہے، اکو چادر دے نال قبر والے راضی ہو جانا ہے، باقی کپڑے لے کے غریباں نو پوا دیویا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. یہ اعلی حضرت دے روزے پاک تے اکو چادر ہوندی ہے. سمجھ. اچھا ایک بات زمین تے بنی ہوئی اور بالکل زمین تو ایویں ادھا ایک ہاتھ اتے اٹھے بالکل نہ. ہاں باقی نشان واسطے جویں بزرگاں دی قبر تے کبا جویں حضور دے روضہ اقدس ہے اس طرح اتے چل کے اس طرح مکان اتے وہ گنبد بنے ہوئے تاکہ زائرین آمن بہ کے قرآن پڑھ سکن. ایک کبے دی اجازت ہی تاں ہے آمن والے بہن اوتھے بہ کے ذکر کرن فکر کرن تلاوت کرن ایصال ثواب کرن انہاں دی مہماناں دی آسانی واسطے. آر یو انڈرسٹینڈ جناب. قبر کچی رکھنی چاہیے یہ بزرگاں واسطے حکم ہے. باقی جی ہر دا ہی کبا بنایا چا تے کبے ایویں نہیں نہ بنتے کئی تے دنیا چ کبے ہوندے تے ہن انہاں دے کبے بڑ خیر ہی بننے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی ہیں. یہ کبے انہاں دے بنتے نے جنہ کبیاں نو سدھیاں کیتے ہوئے ہوے. بولو تو صحیح نہ یار. انہاں دے ادھر ادھر میری طرف دیکھیں ذرا میں بھول جاتا ہوں سبق. اچھا اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے جڑی بزرگاں آکھی ہے نا جی قبر جدو بناؤ نا قبر تسی جتنی مرضی سونی چا بناؤ روایت دا مفہوم ہے باہر سے جتنی مرضی خوبصورت کر لو چاسے جی اندروں سونی ہو جائے. اندروں اپنی قبر نو سونی کرن دی فکر کرو. نمبر ایک اور نمبر دو قبر پکی کرن دی دو جگہ تے اجازت ہے فقہا فرماتے. ایک تو ریت والا علاقہ جتھے وہ زمین ٹکے ہی نہ اس ویلے قبر پکی کرو تاکہ وہ قبر نشان سلامت رہے. دوسرا سیم والا علاقہ جتھے سیم پائے جاوے ہر شے پائے جاوے اتھے قبر پکی. سمجھ آؤندی پئی ہے. وہ بھی اس طرح جدو قبر پکی بن جاوے نا تو اندر لے پاسے این لیپ کر دینا لیپ اندر لیپ کر گارے دا لیپ تاکہ وہ حکم بھی پورا ہو جاوے کہ قبر کچی ہے. تو اس آفت تو بچ جائیے بھی یہ سیم دے نال یا اونچ کی دیں قبر ڈہ نہ پوے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اس تو علاوہ جی میں تواڈی زمین تے ویسے ہی بڑی پکی ہے ایتھے ویسے سادہ قبر ہوے اور اونوں اتنا بڑا نہ بنایا جائے کہ جناب او چینی لا لا کے تے پلیٹاں لا لا کے تے جناب ایتھوں میں کہ جیندا ہائی تاویں دے مرلیاں دا رولا ہا مرن تو بعد موڑے دا مرلیاں دا رولا ہے کو پیر تے گواڈی قبر نے سکون لے لین دے ہو جا. قبر چھوٹی بناؤ اور بس اوقات چینی لا کے بعد لڑتے ہیں چار بیرا ہوندے نے 50,000 لگا پیسے دیو. وہ آدھا میرے کول کوئی نہیں. وہ آدھا مڑ میرے کلے دا پیو آئی تے میں کہ تو لاویں ہی نہ ہا بیٹھے تو کوئی نہیں نا. اس واسطے بزرگاں دی اس بات نو سمجھو بہت ہی زیادہ حاجت ہوگی نا جی زیادہ بارشاں شروع ہو جاندیاں نے بسا اوقات پانی دا بہاؤ زیادہ ہوندا ہے قبرستان کسی ایسے علاقے دے وچ تو پانی بڑا تیزی نال اوتے فرمایا سائیڈ پکی کرو لیکن پکی دیکھو نا ہے قبر تے کام کم اتنی جگہ ہوے نا بس اونوں پکی کرو اتو کچی رکھو او دے اوتے جناب علی گاہ اگاؤ چا جتنی دیر ہو سی اتنی دیر اللہ دا ذکر ہوندا رہا بس. باقی یہ بنا دوا سٹیپ تریا سٹیپ چوتھا سٹیپ میں کہ تو سٹیپ بھی بنائی جانا ایٹھو بھویں آہو تے تیری مہربانی صرف اگر وہ بھی اس صورت میں ورنہ قبر کچی ہی بہتر ہوتی ہے. ویسے برکت تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ لگائے جائیں جہاں پر کوئی جانور بیٹ نہ کر سکے اور اس کے اوپر کوئی ناپاک جانور نہ بیٹھ سکے. اس کو ایسے محفوظ طریقے سے لگایا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول کا نام ہو کلمہ لکھا ہو درود ہو اور اس کی برکت نہ ہو. برکت تو ہے لیکن سانو برکت لین دا وال بھی تے آنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ایسی جگہ پہ سنبھال کے لگانا چاہیے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ گل بالکل قبر نہ پوری سوری بناؤ تو کوشش کرو ہر جمعرات جمعے والدین دی قبراں تے جایا کرو. دعا جدوں بارش ہوے ضرور جایا کرو کیونکہ قبراں چ او پے نے جدوں مینہ آوندا ہے تو تہاڈی بڑی فکر کردے ہن. ہن او قبراں ٹر گئے تے ہن تو انہاں دی فکر کیتی